علمی پوائنٹ نمبر 17 وہ ہے میرے بھائیوں کہ عرب کے لوگوں کو اپنی میموری کے اوپر نا بڑا ناز تھا. وہ چیزیں زبانی یاد رکھتے تھے, کریم کرتے تھے, ان کو اتنی شاعرانہ کلام زبانی یاد ہوتے تھے, ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھا چیزوں کو زبانی یاد رکھنا, اور اس پہ وہ فخر محسوس کرتے تھے. اب اس سینیریو کے اندر جب یہ کتاب نازل ہوئی تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے 80 صورتیں نبی علیہ السلام سے خود سن کے یاد کی ہیں. آپ نماز میں پڑھتے تھے, آپ ذرا کریمنگ کا لیول دیکھیں کہ نماز میں وہ تہجد کی نماز میں سن رہے ہیں اور یاد بھی کر رہے ہیں. اتنے ان کے مضبوط حافظے تھے. ابھی بھی دیکھ لیں آپ, چھوٹے بچوں کو لگا لیں, کتنے بچے ہیں 8-9 سال کی عمر میں پورا قرآن ہی حفظ کر جاتے ہیں. ابھی بھی کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن وہ اب تھوڑا سا چونکہ ہمارا موڈ چینج ہو گیا, ہماری پرائرٹیز چینج ہو چکی ہیں, اس لیے وہ والا معاملہ پیچھے چلا گیا. ہم زیادہ تر لکھی ہوئی چیزوں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں, زبانی یاد رکھنے کے اوپر توجہ نہیں کرتے, اس لیے یہ ذرا مسئلہ آہستہ آہستہ پیچھے چلا گیا. اب چونکہ ان کو اپنی کریمنگ کے اوپر ناز تھا, یاد کرنے کے اوپر ناز تھا, اس لیے وہ قرآن پاک کے حافظ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام میں موجود تھے. لیکن صحیح بخاری میں آتا ہے جب جنگ یمامہ ہوئی مسیلمہ کذاب کے خلاف, اس جنگ میں کئی حفاظ شہید ہوئے. تو پھر حضرت عمر نے آ کے مشورہ دیا کہ ہم یہ جو سکیٹرڈ فارم میں کہیں ہڈیوں پہ, کہیں چمڑے کی کھال کے اوپر, کہیں لکڑی کے اوپر لکھی ہوئی نبی علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی وہی موجود ہے, اس کو ایک جگہ جمع کر کے کتابی شکل 2 گتوں کے درمیان لے آئیں. تو حضرت ابوبکر چونکہ سنت کی پیروی کرنے والے تھے, پہلا جواب ان کا وہی تھا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو نبی علیہ السلام نے خود نہیں کیا. پھر حضرت عمر ان کے ساتھ بحث کرتے رہے کہ اس کی ضرورت ہے, حتیٰ کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ نے میرا سینہ کھول دیا. پھر مشورہ طے پایا کہ زید ابن ثابت جو بڑے انٹیلیجنٹ بندے تھے اور سب سے زیادہ ڈومیننٹ وہی انہوں نے لکھی ہوئی تھی, ان کو بلایا گیا, ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا. وہ بھی ریلیکٹنٹ ہوئے. پھر ان کے ساتھ صحابہ نے بحث کی, وہ مان لیا انہوں نے. اور بخاری میں الفاظ ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر مجھے حضرت ابوبکر یہ ڈیوٹی لگاتے نا, یہ پورا پہاڑ یہاں سے یہاں شفٹ کرنا ہے, تو وہ آسان کام تھا. قرآن پاک کی ذمہ داری میرے پہ لگانا ایک پوری امت کے اعتبار سے میرے پہ بڑی ذمہ داری تھی. زبانی لوگوں کو یاد تھا, آج بھی حافظ ہی اس کو پڑھ کے اینڈ پہ آپ دیکھتے نہیں لکھا ہوتا ہے ہم نے قرآن کو حرف حرف پڑھا, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, یہ کوئی نسخے سے نہیں میچ کرتا, کریمنگ کوئی حفاظ نہیں اس کو. لیکن حضرت ابوبکر یہ چاہتے تھے جو نبی علیہ السلام نے اپنے نوٹس لکھوائے ہیں اس کے ساتھ کاؤنٹر ویریفائی کیا جائے, اور اس کے لیے طے پایا کہ ریٹن ریکارڈ موجود ہونا چاہیے. جو بھی آپ اس میں لکھیں گے اور کم از کم 2 بندے اس کو ریٹن میں جسٹیفائی کریں گے. لیکن اس میں ایک آیت ایسی تھی کہ جس کا ریٹن ریکارڈ صرف ایک بندے کے پاس تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے وہ تھے حضرت خزیمہ ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کسی کے پاس مل نہیں رہا تھا. صحابہ کو یہ یادداشت سے پتا تھا, کیونکہ الفاظ ہیں کہ گم پائی, تو گم وہی بندے کو پتا ہوتا ہے جس کو یاد ہو کہ میں نے سنی ہوئی ہے اور اب لکھی بھی نہیں مل رہی. جب یاد بھی نہ ہوتا, اس کے بعد صحابہ کو یہ یادداشت میں تھی کہ یہ آیت ہے, ریٹن فارم میں حضرت خزیمہ کے پاس ملی, دوسرا کوئی گواہ نہیں تھا. پھر صحابہ کو یاد آیا کہ ان کی تو گواہی حضور نے 2 کے برابر کی ہوئی ہے, اور وہ معجزہ آپ کی وفات کے بعد ظاہر ہوا. یہ پروفیسیز اور جو علامات النبوہ ہیں, اور وہ واقعہ بڑا مشہور ہے. نبی علیہ السلام نے ایک یہودی کے ساتھ ایک جانور کا سودا کیا. آپ گھر جب رقم لینے کے لیے, مال لینے کے لیے گئے, پیچھے سے کسی نے اس کو زیادہ قیمت لگا دی, وہ مکر گیا. آپ علیہ السلام واپس آئے تو اس نے کہا آپ نے سودا ہی نہیں کیا. آپ نے فرمایا تم مجھے نہ دو لیکن کم از کم مجھے جھوٹا تو نہ کرو. انہوں نے کہا نہیں, آپ نے سودا ہی نہیں کیا, اگر کیا تو گواہ لائیں. گواہ کوئی بھی نہیں تھا. تو حضرت خزیمہ وہاں سے گزر تھے, انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے سودا کیا. معاملہ رفع دفع ہو گیا. جب وہ چلا گیا تو حضور نے کہا تم نے کیوں گواہی دی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا یا رسول اللہ میں نے آپ کے کہنے پہ اتنی بڑی بڑی گواہیاں دی ہیں, تو یہ تو بہت چھوٹی گواہی ہے. آپ کی شخصیت کو جب میں نے مان لیا, یعنی ہمارے پورے دین اسلام کی بنیاد جو ہے نا وہ رسول اللہ پہ کھڑی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس قرآن کو ہم نے اللہ کی کتاب کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ. قبر کے عذاب کو, آخرت کے معاملات کو, جنت کو, یہ ساری چیزیں آپ کے کہنے. تو ان کا جب میں نے اتنی بڑی بڑی چیزیں, یہ تو چیز ہی کوئی نہیں. تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کو آنری طور پہ فرمایا تھا کہ ہر معاملے میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے. جہاں میرا خزیمہ ایک آ گیا نا تو اس کی گواہی 2 کے برابر مان لینا. اور وہ سر حضرت ابوبکر کے دور میں معجزہ ظاہر ہوا, بخاری میں موجود ہے. وہ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ زندہ معجزہ امت تک ٹرانسفر کیا کہ ان کی گواہی کے اوپر وہ پھر آیات قرآن حکیم میں داخل کی گئی.
لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ والی آیات، اور ایک روایت میں کسی دوسری آیت کا ذکر آتا ہے۔ بہرحال تو یہ ریٹن ریکارڈ کو سامنے رکھا جاتا تھا اور پھر میچ کر کے تو پھر ایک مصحف تیار کیا گیا۔ وہ مصحف پوری زندگی حضرت ابوبکر کے پاس رہا، حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت عمر کے پاس رہا، حضرت عمر نے اپنی وفات کے بعد ام المومنین اور اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کو دے دیا، اور یہ سیدہ حفصہ کے پاس وہ مصحف تھا جو حضرت ابوبکر نے لکھوایا۔ یہ بخاری کی حدیث یہاں پہ کنکلوڈ ہو جاتی ہے۔ اب اگلا پوائنٹ،